حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی. امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں. حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی, اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں. ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر. تو آپ رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے, یہی تو میں نے کیا فرمایا, یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر, میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسا ہو کے تو کیا کرتا رہا, یہی تو دعا کرانی ہے. بڑا پیار تھا. ایک دن بحث ہو گئی, حج کر کے واپس آئے, عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق. حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکے سے ہو آتا ہے نا, اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. خوش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں, اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں, اللہ دوزخ میں. یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے, تو تصدیق کر میری بات کی, کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. پیار تھا نا. تو کہنے لگے داؤد طائی تو کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. کہنے لگے جی آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں. کا پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا, اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. صلی اللہ. تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے, اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اور تو نے یہ جو کہا ہے نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والوں کو, تو بھی دلیل پیش کر. مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی, تو دلیل دے. حضرت داؤد طائی بولے بڑی خوبصورت بات, اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, خوبصورت لوگ ہی جی, ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے, حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی. پتہ نہیں کیا سانپ سونگھ جاتا ہے, کس قسم کی بولی بولنے لگتے. خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں. حضرت داؤد طائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا. مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں. فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا, روضۃ من ریاض الجنہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ. اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھیں نا, اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون, پھر نکالا نہیں جائے گا. تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو 2 نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس. حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے. رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی, دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. رضوان اس فرشتے کا نام ہے. تو حضرت ادریس کا یارانہ تھا, وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو. تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے, مجھے کبھی کرائی نہیں. آپ بھی کر لیں. تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا. جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے. فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس. فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون, جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا. تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا. فرمایا سیر ہی ہے یہ, اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے, وہ سیر ہی کریں گے. سفر تو تھکا دیتا ہے بندے, یہ سیر ہی ہے. اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یارانہ بھی میں نے لگوایا تھا, اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی. اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا. اور یہ جو میں نے کہا نا اٹھ جا, یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے, اور جنت بھی وہ والی
جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہیں، کیونکہ مال کے جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مال کے جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے۔ اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں۔ کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت کی۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک ادھی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو، بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنے؟ 80، 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے، 80۔ ایک تکلیف اگر تجھے، کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک، گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے، مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، دیکھ کے جلوہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز، کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی۔ کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا، اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح، مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب۔ اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے، 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر نہ رہ جائے۔
70 کو لاکھ سے ضرب دینی پڑتی ہے. یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے. میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا، ہزار ہزار سال عبادت، ہزار ہزار سال انہوں نے عبادت کی ہے، تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا. کنتم خیر امت جو درجہ چونکہ اونچا دینا ہے، تو اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے. شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے. مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں. فرمایا تم بھی شب برات میں، شب قدر میں مسجد آ جاؤ، یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ، میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے. پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھے ہیں اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے ہیں. بڑے نمبر رکھے ہیں رب کریم نے ہمارے لیے. تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ. اور پھر دیکھیں نا، کعبے کا معنی ہے مسابت للناس. کعبہ رجوع کی جگہ ہے. کس چیز کی جگہ ہے؟ یعنی اس کی طرف توجہ ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبے کو دیکھنا ہے. حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبے کے سامنے بیٹھتے تھے. جب بھی حرم میں بیٹھ تو دیر دیر تک دیکھتے تھے. کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں، نیکی کا کرنا چاہیے، اچھا لالچ ہے کہ میں طواف زیادہ کر لوں، عمرہ زیادہ کر لوں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبے کا. اور حضور نے فرمایا تو دیدار ہی کرتا رہا، اللہ تجھ پر 20 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا. کعبہ ہے رجوع کی جگہ. نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے جی؟ اچھا کدھر منہ کر کے پڑھنے؟ کیڑی سائڈ پہ جی؟ مغرب سائڈ پہ. تو جو حرم شریف میں ہو وہ مغرب سائڈ منہ کرے گا، مشرق سائڈ. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جدھر مرضی منہ کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی منہ کرے گا اللہ ادھر ہی. چاروں جانب دنیا کا رجحان کعبے کی جانب ہے. اور یہ جو ہمارا دل کھینچا چلا جاتا ہے نا کعبے کی جانب، کھینچا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور منہ طرف. نماز کس کی؟ منہ طرف. تو ساری زندگی کہتے رہے تو پھر طبیعت تو کھینچے گی نا، کعبے کی طرف کھینچے گی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاجی یا معتمر ہوں. الحاج والمعتمر وفد اللہ. حج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے. یہ کس کا گروپ ہے؟ یہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ ان کی میزبانی فرماتا ہے، اللہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے. رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو، جس کو اللہ نے معاف کرنا ہو، جس کو اللہ نے بخش دینا ہو. بڑے. اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا. میں ذرا پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو، کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا. نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں عقلی طور پہ بھی سمجھاؤ. تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالنا پڑتا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو میں ہر چیز کو اس کے اصل نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. تو میاں صاحب کا ایک فکرہ تھا، دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی، پہلے والے کی نہیں آتی تھی. مشہور بڑا تھا، رحمت دا دریا الہی. آتا ہے نا آپ سب کو؟ مینوں نہ سناؤ تو بکری گل ہے، ویسے آتا ہے. رحمت کا دریا الہی تے جے ایک قطرہ. وہ جے ایک قطرے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی، لیکن وہ جو ہر دم وگدا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر، کئی دفعہ ہمیں نظر، صاحب نظر لوگوں کو آتا ہے، باطن میں تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر نظر یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکے مدینے جا کے نظر آتا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم، ایک دم نہیں، ہر مدینے کی جس گلی پہ نظر کرے نا آپ ریلا ہی آ رہا ہے. مکے کی جس گلی پہ نظر کریں، وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان، کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، حالانکہ وہ نہر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی. ٹھاٹھے مارتا سمندر، پتہ نہیں کدھر ٹھاٹھے لگ رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہیں سے، حرم شریف جا کے پتہ چلتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے. رحمت دا دریا الہی ہر دم ہی وگدا تیرا تے جے کہ قطرہ بخشے مینوں. کام فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو. تو اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. نیکی ایمان کا نام ہے. پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے.
اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلک دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، او بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا۔ وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا، پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد، اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا،
فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا اللہ بولا جا جی وہ غوث پاک. ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا اوے تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے. تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا. ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے. ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے. دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن. چل دوڑ جا، نکل جا. وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو. تو وہ کہنے لگا جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا. آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے. فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں.
मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौस से पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौस आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे, तो दो जुमले गौस पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती थी। गौसे आजम तकरीर करते, कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद, कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है, और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीतेओं बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है, पूछो। हुजूर फरमाया करते थे, एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आलम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली, जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे, मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे, सारा मजमा दम बखूदा, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई, अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए, दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो, मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादर ज़ाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं, ज़ाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत याहया बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीजें। उस जमाने में यहाँ गुठलियां होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज गिननी होती तो गुठली डालते, यहाँ लोग धागा ले जाते थे, हर धागे पे गिरा लगाते थे, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया, एक बंदा तौबा करने उठा तो एक गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे याहया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है।
میں گرا کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے، اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا، اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا. حضرت باعزید بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں، جس کا پیشوا ہی کوئی نہیں، کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا. لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا. کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے، کیا ان کا، لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے. کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی. فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے. نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. میں نے جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج. میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پڑھو نا مشکاہ شریف. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے. میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے. تو یہ جو غربت ہے نا اس کا بھی ایک اندھیرا ہے. اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے، اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف،
چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا، گلی سے گزرا، اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا. تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو اب آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے. صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبوں، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑھی والا ہے، ریڑھی والا، ریلی والا. اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتہ چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں، او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے. قربان جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے
اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے. نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا, صرف چہرہ, رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے, مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا, میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی, مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں, مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا, وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں تینوں کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا, فرمایا چپ کر, یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے, بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو, میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے, بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی قدر. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا, تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا, تو نے تو خرید کر ہمیں, میں صحیح کہتا ہوں, تو نے تو خرید کر ہمیں, تو نے تو خرید کر ہمیں. لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے, گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گاڑیاں چوم رہے ہیں, میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا, اے میں نے محل چڑھایا جی سانجا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں, ایک بات اور کروں, ایک بات. مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے, باقی کتابوں میں. ایک صحابی ہیں نام ہے جلابیب, رنگ کالا, ہونٹ موٹے, ناک چپٹی, کوئی پاس نہیں بٹھاتا, پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی, غریب آدمی, صحابی خوبصورت, بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے, جنگ ختم ہو گئی, کچھ صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے, حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے, سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں, زخمی مل گئے, حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں, سارے مل گئے. فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے, دوڑے آئے, حضور وہ مل گئے, حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں, ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں, لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں, اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں, یہ لفظ ہے حدیث کے, رنگ کالا, بندہ غریب. دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے ہیں, چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا, ادھر دیکھنا, اشارہ کیا, ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے, یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے, بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا, ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا, ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو, تم اسے لاوارث سمجھتے ہو, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم, ھذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ الفاظ کیا میٹھے تھے, کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا, یہ میرا غلام میں اس کا آقا, یہ مجھ سے میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں, سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں بتایا نہیں ھذا منی, میرا ہے, پیچھے ہٹو نا, قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے,
हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया, ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हज़रत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। एक एक चैप्टर सीरत का खोलें, आप लोगों को तालीम दें, बस करें। करोड़ों रुपया जलसों पे लगता है, क्या दे रहे हैं आप कौम को? और कौम भी कहती है बड़ा चस्का आया, बड़े नुक्ते सुने, कुछ आदाब भी सीखे, तो उसमें से मिला भी। ये महफिल है, आज को मेला ना बनाएं। मेला और होता है, महफिल और होती है। मेले में लोग जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, कहते हैं पंघूड़े अच्छे थे, उसके अंदर खिलौनों की दुकानें अच्छी थी। मेला मेला होता है और महफिल महफिल होती है। तो महफिल को महफिल बनाए, मेला ना बनाए, मेहरबानी फरमाए। मेरे अजीज, आप मेरी बात पर गौर करेंगे और उसे याद रखेंगे। एक तो है कि एज ए स्पेशल मेरे नबी पाक ने तालीमात, और एक ये कि हुजूर वैसे किसी से गुफ्तगू करें तो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता। असीरतुन नबविया में मौजूद है, हज़रत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब अबू जहल ने ऐलान किया ना कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, हुजूर हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे, तो जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। आज हमारे ज़माने में साहिवाल नस्ल की गाय भैंस बड़ी महंगी है, तो 100 गायें वहाँ से ले आए तो कितने करोड़ बना। अरब में सुर्ख ऊँट बड़ा महंगा था और 100 मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया अमीर बनने का, तो बड़े लोग भागे। बुरीदा कहते हैं मैं अकेला नहीं, 70 बंदे मैंने साथ लिए, क्योंकि नाम ही बहुत तगड़ा था। 70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कुछ 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक़ अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहाँ पहुँचा और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया है। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे, चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने ना पूछा था, बंदा पकड़ने आया है, वो आया 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहते बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं, ये तो मामला ही ठंडा है सारा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम सलाम, ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूं। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं, ये तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया, फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े
اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی۔ ترغیب و ترہیب دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے ہم، بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے آتا، اس کرم کا کرو شکر کیسے آتا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی رفعت عظمت راحتیں، میں گناہگار تھا بے امان تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، جو بھی آیا ہے سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی، کوئی صادق فاروق اعظم ہوئے، کوئی صادق فاروق اعظم ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگو میں مولا سے کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا متی کر دیا، میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے، جو در مصطفیٰ کے ودا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، صدقے جاؤں نیازی میں لذفال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لذفال کے، ہر گدا کو نبی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی
کر دیا جو کرم مجھ سے یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے، کہیں آپ سست ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجئے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے ہی جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے، اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا، وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا حاجی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا ہے؟ کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں، 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے ہیں پنجابی دا، انہوں کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یہاں کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی. مینوں بھی پتہ، تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی. آپ یقین کریں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ہیں، ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے، اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا. حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا. کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں. حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو. 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا. حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے. اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے. اونٹ چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے. تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے. اور میں نے کہا آمین. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے. تو میں نے کہا آمین. حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے،
آپس میں گلے نہ کاٹے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں. اور یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے میری امت لڑے نہ. تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں آبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا. یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے. کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے. میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا. سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا. یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا. دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے. مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا. لیکن بڑا ہی بولا تھا. میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں. عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا. یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے. تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا. یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے مطلب. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی. اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے. گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے. فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے. تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے. حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا. پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں. یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے. یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا. تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا. تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے
تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اماں تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتہ؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، نہ بحث میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، مہربانی کریں یا رسول اللہ، ایک تجلی، ایک مہربانی کر دیں۔